وزیر دارالعلوم ندوۃ العلماء تشریف فرما ہے، حضرت والا کا خطاب ہوگا، سماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلا تفعلوا فتكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ حضرات علماء کرام، علماء مسائل، میرے محترم دینی اور ایمان بھائیوں، یہ شعبہ دعوت و ارشاد ندوۃ العلماء کا سالانہ اجتماع ہے۔ تقریباً 4 سالوں سے یہ محنت ہو رہی ہے کہ شہر کی مساجد کو مرکز بنا کر اور جو بھی اہل اسلام ایمان والے وہاں رہتے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، ان کی فکر کی جائے، اور خاص طور سے اس وقت ہمارے سامنے حالات ہیں، ایمان کی ہمارا خطرے میں ہے، اور ہماری آنے والی نئی نسل جس تیزی کے ساتھ بدرخ کی طرف جا رہی ہے یا لے جائی جا رہی ہے، اور اس کے مختلف طریقات اختیار کیے جا رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے بڑی پلاننگ ہے اور ہر طرح کے مسائل اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جائے گی، اور یہ کوشش شروع سے کی جا رہی ہے کہ لکھنؤ کو ایک ٹارگیٹ بنا کر، مثالی شہر بنا کر ہم پورے ملک کے شہروں کے لیے ایک نمونہ پیش کر سکیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مساجد ہی ہمارے لیے سینٹر اور مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہر مسجد کے ذمہ دار حضرات، متولی حضرات، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ائمہ کرام کی ہے، وہ طے کرنے کہ ہمیں اپنے حقیقت کی فکر کرنی ہے، اور حلقہ کیا ہے؟ اس مسجد کے اطراف میں جتنے محلے اور جتنے اس محلوں میں مکانات ہیں جن کا تعلق کہیں نہ کہیں اس مسجد سے ہے، ان تمام گھروں کی فکر اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ امام، سچی بات یہ ہے کہ صرف 5 وقت کا امام نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ پورے اس حلقے کا امام ہے، اور یہ امامت صرف نمازوں کی امامت نہیں ہے، نمازوں کی امامت بھی معمولی چیز ہے۔ جو سب سے اہم ترین فریضہ ہے، جو اس کا امام ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھی، جیسے اور تمام چیزوں میں ہمارے مزاج سے بن گیا ہے بزنس کا، تقریباً وہی مزاج ہمارا امامت کے سلسلے بھی بنتا چلا جا رہا ہے، اور وہ غلطی دونوں طرف سے ہو رہی ہے، ذمہ داروں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے ہماری طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ ایک طرف ذمہ داروں کی سر مغرب کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کو فری میں امام مل جائے تو بہت اچھی بات، اور 200-400 مل جائے تو کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہماری جو ذمہ داری ہے ہم تو اس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 5 وقت کی امامت کرنی ہے تو ہم سے کیا لینا دینا، کوئی مر رہا ہے تو مرے، کوئی جی رہا ہے تو جیے، کوئی مرتد ہو رہا ہے تو ہو، کوئی کہیں جاتا ہے تو جائے۔ یہ جو چیز ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے یہ ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے، اور کل اللہ کی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں کیا ارشاد فرمایا ہے
اس دور میں جو حضرات صحابہ کی تعداد تو زیادہ ہے، ان کو خطاب کر کے بات کی جائے کہ تمہاری ذمہ داری، تم نے کام نہ سنبھالا، تم نے صحیح نمونہ پیش نہ کیا، تم نے غلطیوں پر تنبیہ نہ کی، تم نے انکار منکر نہ کیا، اور تم نے سماج کو نہ سنبھالا، تم فتنہ تم فتنہ ہوگی اور فساد کبیر، تو زمین کے بعد فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ائمہ علماء جب اس کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہم سنبھال نہیں سکتے۔ یہی تزکیہ کا عمل ہے جس کے لیے آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یہ مذاکرہ ہے، اپنے کاموں کا مذاکرہ ہے، حالات کا مذاکرہ ہے، اور فکر ہے ہمیں کیا کرنا۔ آج کی حالات میں میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ یہ ڈھلوا پیٹنے کا دور نہیں ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آج اجلاس ہو رہا ہے، آپ بالکل اس کی خبر مت کیجیے، اخبار کیا ضرورت ہے خبر دینے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کام کا وقت ہے، اندر ہی اندر اگر آپ نے محنت کی کہ لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ آپ کیا کرنا، آپ یاد رکھیے آپ کی بڑی کامیابی، اور کامیاب قومیں وہی رہی ہیں جن کی تعریف سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے غور و فکر کیا، انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، انہوں نے وہ اسباب تلاش کیے جس کی وجہ سے زوال ہوا، اور جو عروج کے اسباب ہیں ان پر غور و فکر کر کے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ عروج کی منزلوں تک پہنچایا، اور اللہ نے اسلام کو عروج کے لیے دیا ہے۔ ہم جتنی وابستگی اپنی اسلام سے مضبوط کریں گے، اور صرف وہ وابستگی ہماری ذات تک نہیں ہے، وہ وابستگی ہمارے ان تمام اہل تعلق تک بھی ہے جو ہم سے متعلق ہیں، جو ہمارے گویا کے ایک طرح سے دست نگر ہیں، یا ہمارے زیر تربیت ہیں، یا وہ آ کر ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، یا وہ آ کر ہم سے دینی معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوگی۔ یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ محلے کا وقت بدل ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگوں میں مزاج بدل ہے، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے نام کی فکر ہے، ہماری عزت ہو، ہماری شہرت ہو، ہمیں کچھ پیسہ ملے، یعنی دنیا جس کو ہم کہتے ہیں یا مادیت کہہ لیجیے، ایسی دور ہے مادیت کی، اس کے نتیجے میں ہمارے کاموں پر اس قدر اثر پڑ رہا ہے کہ ہمیں جہاں پہنچنا چاہیے اس سے بہت دور نظر آتا ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے بنیادیں فراموش کر دی، جو بنیادیں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ میں اس کو صاف آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اور جس طرح نیچے سے زمین ہمارے لیے کمزور کی جا رہی ہے، کے لیے کہا جائے کہ سرکاری جا رہی، یہ بات غلط نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں اس کا احساس نہ ہوا، اللہ وہ دن نہ لائے کہ ہماری آنکھیں کھلیں تو ہمارا وجود مشکل ہو جائے، ہماری مسجدوں کا رہنا مشکل ہو جائے، مدرسوں کا رہنا مشکل ہو جائے، مسلمانوں کا اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائے۔ جو پلانی ہے وہ اسی کی، لیکن میں آپ یہ بھی صاف کہتا ہوں کہ اگر اس کے لیے ہم تیار ہیں، اگر ہم اندر سے اس کی زمینی محنت کرنے کے لیے مستعد ہیں اور سب کچھ کرنے کے لیے قربانی کے ساتھ تیار ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ میں درجنوں مرتبہ عرض کیا، جو فرماتے تھے کہ اس ملک کو اسپین بنانے کا پورا نقشہ تیار، لیکن اگر ہمارا علماء میدان میں آ گئے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، میں آگے قدم بڑھ کے کہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ اس کے لیے میدان میں آ گئے، وہ عالم نہیں ہے، وہ حافظ ہے، لیکن ایک ذمہ داری ان کے اوپر، اگر انہوں نے طے کر لیا کہ ہم اپنے حلقے میں ہم انشاءاللہ کہیں ایمان کو کمزور ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکیں گے، ہم دیکھ نہیں سکیں گے، ہم اس کے لیے سب کچھ جان کر کی بازی لگا دیں، کوششیں کریں۔ کوششیں کیا ہے؟ کوششیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ میدان میں آ جائیں اور ہنگامہ شروع کر دیں اور آپ نعرے بازی کریں گے، احتجاج کریں گے، ہمارا طریقہ نہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک در تک جائیں، ایک ایک گھر تک جائیں، ایک ایک دل تک جائیں، ایک ایک دماغ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور دماغوں کو متاثر کرنے کی جو تدبیریں دوسری طرف سے اختیار کی جا رہی ہیں، ہم لوگوں کو قریب کریں، نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ کیسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اور میں محسوس کرتا ہوں آپ اپنا جو بھی کام اپنے حلقوں میں کر رہے ہیں، اگر آپ مستعد اپنے کاموں میں ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے حلقے میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، لیکن وہ سب کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ ایک طرف بڑوں کی فکر، اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں نوجوانوں کی فکر، اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ بچوں کی فکر، جو ہمارے آنے والے روشن مستقبل کی ضمانت، اگر یہ درست رخ پر آ گئے، ان کا ایمان باقی رہا، اس ملک میں ایمان باقی، اس ملک میں اسلام باقی، اور اگر خدا نہ خواستہ اتنے آنے والی نسل کو ہم نے نہ سنبھالا تو کیا بھروسہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔
جس تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب کو ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے آپ کو جو ایمان کی طاقت دی ہے اور جو اسلام کی اللہ نے آپ کو جہانگیری دی ہے، اخلاق کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، یہ ایسی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ بھی باقی رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو باقی ہے۔ لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے علماء کی ہے، ہمارے ائمہ کی ہے، ذمہ داروں کی ہے، جو قائد ہیں۔ قائدین کا مطلب کیا ہے؟ لوگ قائدین کا ہنر ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ہم لوگ طے کریں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں تو آپ بھی تو قائدین ہیں، آپ بھی اپنے اپنے حقوں میں محلوں میں قیادت بھی کرتے ہیں، آپ رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ کہ ہمیں اس کے لیے فرصت نہیں، ہمیں اس کے لیے فرصت نہیں، اندر کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری بھی ضروریات ایک طرف متولی حضرات ان کی بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں فارغ کریں، ائمہ حضرات کو فارغ کریں، لیکن ائمہ حضرات کی بڑی ذمہ داری ہے کہ سب کچھ ادا کر عطا کر اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ یہ اگر ترتیب ہماری صحیح ہو جائے گی تو ہمارا نظام درست ہو جائے گا۔ تو بھائیوں، آپ حضرات کو اسی لیے جمع کیا گیا کہ جو کام آپ کو دیے گئے، کوشش کی گئی کہ اس کو ہم ذریعہ بنائیں۔ جمعوں میں خطابات کا مسئلہ ایسا ہے کہ عموم